جاتا ہے۔ سیکھنے اور سکھانے میں اپنے جذبات کو استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ علمی دلیل دے کر قائل کیا جاتا ہے، کیونکہ جہاں پر جذباتی لوگ ہوں گے وہاں پر طوفان برپا ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، جیسے کہتے ہیں پولرائزیشن ہو جائے گی، ہم کبھی ادھر ہو جائیں گے کبھی ادھر ہو جائیں گے، اصل صورتحال سے ہم نپٹ نہیں سکیں گے اور اپنے آپ کے لیے ایک نیا بنچال کھڑا کر دیں گے۔ اسے سیکھنا سکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی بات ایسی کروں جو آپ کے عقل میں نہ آئے، علم میں بھی نہ آئے، تو آپ نے اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ ہم لوگ کیونکہ میڈیا کے شیر ہوتے ہیں نا، جو میڈیا پر دیکھ لیا سوال پیدا ہو گئے، اچھا اس نے یہ کہا ہے، ہمیں تو کبھی مولوی صاحب نے یہ بتایا ہی نہیں ہے، مولوی صاحب آپ نے کبھی بتایا نہیں ہے، اگر بتایا تو تم کیا کر لو گے؟ اب تم مجھ سے لڑنے آگے، بتایا نہیں ہے۔ جو مین باتیں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کا نام جو ہے کب مشہور و معروف ہوا، کوئی تاریخ میں درج نہیں ہے، کہیں سے معلوم نہیں ہوگا۔ یہ نام جو آپ اہل سنت کریٹ کرتے ہیں اپنے لیے، یہ کس نے آپ کو دیا؟ نبی نے دیا، علماء نے دیا، محدثین نے دیا، فقہاء کرام نے دیا؟ کس نے کہا کہ آپ اہل سنت ہیں؟ معلوم ہی نہیں ہے بیٹے کہ ہم کون ہیں۔ ہمارا یہ نام رکھا کس نے؟ اہل سنت۔ یہ تو ہم مان لیں گے کہ جو قرآن و سنت کے مطابق وہ اہل سنت ہے، ہم یہ کہہ دیں گے، لیکن یہ نام کس نے دیا؟ ہم کہیں گے بھئی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر ہو، صحابہ کرام کی سنت پر ہو، اسے ہم کہیں گے اہل سنت۔ پر یہ نام کس نے دیا؟ آپ کو کہا جائے گا کیا قرآن میں لکھا ہے کہ تم اہل سنت بن جانا؟ کہیں لکھا ہے کہ تم اہل سنت بن جانا؟ مسلمان کا نام آتا ہے یا مومن کا نام آتا ہے؟ اور جس میں ہم تفریق کرتے رہتے ہیں، مسلمان کون اور مومن کون؟ بھئی دونوں جنتی نام ہیں، جیسے کافر اور منافق دونوں جہنمی نام ہیں، اس لیے یہ مسلمان اور مومن دونوں جنتی نام ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نہیں، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اچھا یہ حدیث ہے جو تو نے کہہ دی، اب تم ٹیکنیکلی طور پر مجھے یہ بات کہو گے تو میں مان لوں گا، یہ بتا دو۔ بس سمجھ نہیں نہ آتی اس چیز کی کہ بھئی ہمارا نام اہل سنت رکھا کس نے؟ معلوم ہی نہیں بیٹے ہم لوگوں کو کہ ہمارا نام کس نے اہل سنت رکھا۔ قرآن پاک میں تو نہیں آتا، احادیث میں بھی نہیں آتا کہ اہل سنت بننا۔ اہل سنت بننا جیسے وہ اہل تشیع حضرات بھی کہتے ہیں ہمارا نام تو شیعہ، قرآن میں بھی آتا ہے، شیعہ قرآن میں بھی آتا ہے، اور کہہ دیتے ہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے۔ شیعہ کا مطلب گروہ، جب گروہ کہا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ کیا وہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے لفظ اگر شیعہ بولا گیا تو ان کا عقیدہ بھی تھا تبرہ کرنے کا، ان کا عقیدہ بھی تھا بدا کا کہ اللہ بھول جاتا ہے، ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ 14 معصوم اور 12 امام ہوں گے؟ نہیں تھے ہی نہیں، تو وہ شیعہ کیسے ہو گئے؟ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب ہم جذباتی نہیں ہوں گے، سوچیں گے سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ وہ نام لے لیتا ہے شیعہ، کیونکہ عقل نہیں نہ ہے، نسلیں خراب کر دی بیٹے ہم نے نسلیں خراب کر دی ہوئی ہیں، ہر ایک نے نسلیں خراب کی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کی، ہم نے بھی کی ہوئی ہیں۔ ہمیں کون سا معلوم ہے کہ اہل سنت کون ہے؟ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر معلوم ہو بھی جائے گا تو آپ کر کے لیں گے؟ اتنا طوفان بدتمیزی ہے کہ آپ اس میں اپنی شناخت نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ آپ اپنوں کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام ٹھیک کرو، اپنوں کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری شناخت جو ہے مٹ چکی ہے۔ اب تو ہماری شناخت ہے کیا کہتے ہیں، جذباتی سلوگن، یعنی نعرے۔ ہمارے نام یا رسول اللہ مدد جو نہیں کہتا وہ اہل سنت نہیں۔ کہاں لکھا ہے؟
جو میلاد نہیں مناتا اہل سنت نہیں. کہاں لکھا ہے بیٹے؟ جذباتی باتیں جہاں پر مرضی جو جس کو چاہے نبی کے نام پر گرما دو، جس کو چاہے نبی کے نام پر گرما دو، وہ جا کے قتل بھی کرائے گا کسی کو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے جائز ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بولا ہے. تو سارے بول رہے ہیں، کون نہیں بول رہا؟ تو یہ اہل سنت نام کس نے رکھا؟ کوئی نہیں پتا. تاریخ میں اگر آپ کہیں گے ادھر سے لیں ادھر سے لیں، ایک ہوتا ہے اجماع. اجماع کا مطلب ہے کہ اجماع علماء ہو گیا کہ ہمارا نام یہ ہوگا. اجماع ہی دکھا دیں، اجماع ہی دکھا دیں، نہ ان کا پتہ نہ ان کا پتہ. تو اب اس کو ہم جب کھول کر سامنے لائیں گے تو معلوم ہوگا اہل سنت لفظ چھوڑ دو، ہم ہیں اہل سنت، پہچان ہماری بیٹے اہل سنت ہے. لیکن میں ویسے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب ہم کھول کر بیان کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت پر ہیں. کیا ہیں؟ قرآن و سنت پر ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت پر ہیں. سنت اور حدیث میں فرق ہوتا ہے. سنت اور حدیث میں فرق ہوتا ہے. ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، لیکن ہر سنت ہر حدیث کے مطابق ہوتی. فرق کیا ہے؟ ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، لیکن سنت کے پیچھے ہر حدیث موجود ہوتی. اس لیے حدیث اور سنت میں فرق ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ سنت اور حدیث میں فرق کوئی نہیں، اہل حدیث نام رکھ لیا، اہل حدیث نام رکھنا بھی احادیث میں نہیں ہے. علیکم بحدیثی نام نہیں ہے، علیکم بسنتی تو ہے کہ میری سنت پر رہنا. لیکن یہ کیا کہتے ہیں، حدیث، ہر حدیث پر عمل ہو ہی نہیں سکتا بیٹے، کیونکہ میں نے آگے بتایا حدیث کی کئی قسمیں ہیں. ہر حدیث پر عمل نہیں کر سکتے. ہر حدیث کو چیر پھاڑ کر کے پوسٹ مارٹم کر کے آپ فقہی طور پر کہیں گے کہ ہم نے کیسے عمل کرنا ہے. جیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے تو کون سے طریقے پر پڑھنی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کون سے طریقے پر نماز پڑھ کر دکھائی اور انہوں نے آگے پھیلائی؟ کچھ نہیں معلوم، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک پوری نماز کیسے پڑھی، چاروں خلفائے راشدین نے کیسے پڑھی، ہمیں نہیں معلوم. ایک طریقہ نہیں ملا، اجماع صحابہ ہی نہیں ملا جی، ہمیں نہیں معلوم. پھر ہم نے آگے بڑھ کر قانون بنائے. قانون یہ بنا دیے جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنائے، جیسے کیا کہتے ہیں امام شافعی، امام مالک، امام حنبل نے بنائے، اور ہم نے ان کے طریقے کو لے لیا کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، ہم نے ان کی تقلید کرنی. کیا لفظ ہے؟ تقلید. تقلید کا مطلب ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، ہم ان کی تقلید کریں گے اور اتباع رسول ہوگی، کیونکہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں. اس لیے ہمیں نہیں معلوم. تو ہمارا نام اہل سنت کس نے رکھا؟ کچھ نہیں معلوم. حدیث ضرور آ جائے گی علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے. کیا اس وقت خلفاء راشدین نامینیٹ ہو چکے تھے؟ کیا اس وقت جب سرکار نے یہ حدیث بیان کی، مشکات المصابیح کی، تو کیا اس وقت خلفاء راشدین پیدا ہو چکے تھے؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق کو نامینیٹ کیا جا چکا تھا؟ نہیں. مسئلہ یہ تھا کہ میرے بعد نبی تو کوئی نہیں ہے، میرے بعد نبی تو کوئی نہیں ہے، اور امام جیسے وہ امام بولتے ہیں نبی کے برابر، وہ بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ نبیوں نے نبی بنایا ہے. جیسے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، تو نبی کا نائب کون ہے؟ نبی. نبی کا نائب کون ہے؟ نبی. حضور کا نائب کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی ہوتا اور حضور خاتم النبیین ہیں. اس لیے آپ کے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے، اس لیے حضور نے کوئی نبی چھوڑا ہی نہیں ہے. حضور نے کوئی نبی چھوڑا ہی نہیں ہے. جب حضور نے کوئی نبی چھوڑا ہی نہیں ہے، اس لیے امام کوئی نہیں. وہ امام جو کہا جائے کہ یہ وہ امام ہیں جو حضور کی طرح جن کی بات ماننا حجت ہے، اگر نہ مانی جائے تو ہم مسلمان نہیں رہتے. ان کی اتباع لازم ہمارے نزدیک نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا
وسیع کو چھوڑا نہیں ہے، نبی کو نہیں چھوڑا. حضور کے بعد خلفاء ہیں، لیکن حضور نے یہ فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین کہ جو رشد و ہدایت پر خلفاء ہوں گے ان کی پیروی کرنی ہے. یہ نہیں معلوم تھا سیدنا ابو بکر صدیق یا عمر فاروق یا عثمان و علی ہوں گے، یہ نہیں معلوم تھا بھی. یہ حضور کو تو شاید علم ہوگا نا، کیونکہ آپ کو تو پتہ معلوم ہے نا، لیکن آپ نے تو ایک نقطے دے دی، میں بھی آپ کو ڈاٹ دے رہا ہوں. چلنا آپ نے ہے، سمجھنا آپ نے ہے، اور میں وہ نہیں ہوں کہ بھئی کلیئرٹی نہیں کروں گا، میں کلیئرٹی کر کے جاؤں گا. پہلے میں نے ایک بات کہہ دی ہے کہ بھئی ہم پر اہل سنت نام کس نے رکھا، کوئی معلوم نہیں ہے. ہم بیان ضرور کرتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، حدیثوں میں آتا ہے. خلفاء راشدین موجود نہیں تھے. خلفاء راشدین کی بات کیا میں نے بتائی کہ میرے بعد جو خلفاء ہوں گے، جو رشد و ہدایت والے ہوں گے، ان کی پیروی کرنی. کیا مطلب تھا؟ جو میرے بعد خلفاء کرام ہوں گے، رشد و ہدایت والے ہوں گے، ان کی پیروی کرنی. اور یہ بھی فرما دیا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، 12 خلفاء ہوں گے. نام نہیں بتائے کہ ابو بکر، عمر، عثمان کون کون سے، نام نہیں بتائے. وقتاً فوقتاً کب ہوں گے معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم بتا نہیں سکتے. اگر کوئی پوچھے نام پورے کرو، بھائی نبی نے بتائے نہیں، میں کیسے پورے کر سکتا ہوں؟ اگر نبی کریم نے بتائے ہوتے تو میں پورے کر دیتا. جب بتائے ہی نہیں تو پھر 12 خلفاء جو ہوں گے ان کا کام کیا ہوگا؟ لازمی بات ہے بیٹے، جس کو حکومت دی جاتی ہے اس کا کام ہے نماز قائم کروانا، زکوٰۃ لینا، غریبوں میں بانٹنا، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا. انہوں نے کہا اگر کوئی ایک رسی بھی جو اونٹ کی نکیل میں پڑتی نہیں دے گا تو میں ان سے جہاد کروں گا. تو علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین کلیئر ہو گیا کہ بھئی ہم نے خلفاء راشدین جو سرکار نے فرمایا تھا رشد و ہدایت والے ہوں ان کی پیروی کرنی ہے. جیسے میں کئی دفعہ نہیں کہہ دیتا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر میں سچا نہیں تو چھوڑ دو، اگر سچا نہیں تو چھوڑ دو. جھوٹا ہوں تو تب بھی چھوڑ دو، اگر سچا ہوں تو پکڑ کے رکھنا ہے. اب پکڑ کر کیسے رکھنا ہے؟ ساتھ چلنا پڑے گا بیٹے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، سچا بندہ سانو ملے ہے پر کرنا کی ہے، ملا ہوا ہے. جیسے ہم اللہ کریم کو اپنے ساتھ نہیں نا ہمیشہ رکھ سکتے، ہم سچوں کو بھی ساتھ نہیں رکھتے. ہم اپنے پیر و مرشد کے متعلق خیال کیا کرتے تھے قانون کے مطابق کہ ہمارا پیر ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے. ہمیں خیال رکھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا، جیسے اللہ کریم دیکھتے نا، تو خیال رکھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے تاکہ اسی سٹ رہی ہے. جنہیں محبت ہوتی نا، پتہ ہوتا ہے یار دیکھ لیتا ہے، ان کشف پتہ لگ جائے گا، سانو ذرا معاملہ ہو جائے گا، تو ہم ذرا خیال رکھا کرتے تھے کہ ہمارے پیر و مرشد اب فرماتے تھے یہ خیال رکھنا تمہارا کام ہے، میں نہیں دیکھ رہا. ایسے کہہ لیتے ہیں نا، میں نہیں دیکھ رہا، خیال رکھنا تمہارا کام ہے. میں تو دنیا میں مشغول ہوں، میں نہیں دیکھ رہا، خیال رکھنا تمہارا کام ہے. یہ ایک مجاہدہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ تم نے خیال رکھنا. کیونکہ بعض بات ہوتی ہے نا، بندے نے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں کرنا پیا تم، تو میں تمہیں سمجھا رہا کہ وہ نہیں کہتے کہ میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن تم نے خیال رکھنا ہے کہ میرے پیر و مرشد کی نظر مجھ پر ہے، میرے نبی کی نظر مجھ پر ہے، میرے اللہ کی نظر مجھ پر ہے، اس لیے خیال رکھنا ہے. تو پہلی بات بتا دی کہ بھائی اہل سنت کا نام کس نے رکھا معلوم ہی نہیں ہے. اہل تشیع کا نام بھی معلوم ہی نہیں ہے. قرآن میں مسلمان اور مومن میں فرق آیا. البتہ اہل سنت نام اس لیے رکھا گیا کہ جب دوسرے فرقے علیحدہ ہوتے گئے تو ان کی پہچان کے لیے رکھا. یہ معتزلہ فرقہ ہے، یہ جہمیہ فرقہ ہے، اور ہم اہل سنت ہیں. ورنہ تو ہر بندہ کہے گا میں مسلمان ہوں. اگر کوئی بندے یہ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں مساجد پہ رکھا ہوا ہے، دیوبندی کی مسجد، بریلوی کی مسجد، اہل حدیث کی مسجد رکھا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ نہ رکھو، بلکہ یہ بتاؤ تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہے. فرق مٹاتے ہیں، تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے، فرق مٹاتے ہیں تاکہ ہم ایک ہو سکیں. اگر ہم ایک ہو جائیں گے تو جماعتیں نہیں رہیں گی، جماعتیں مر جائیں گی تو ہم ایک ہو جائیں گے. جماعتیں ہیں تو ہم ایک نہیں ہیں. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟
جیسے بریلویوں کی لاکھوں جماعتیں ہو جائیں، اور مسئلہ بتاؤ ہم بریلوی ہیں کیوں؟ بریلوی بننے کی ضرورت کیا ہے؟ دیوبندی بننے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن نہیں نہ بتائیں گے، کیونکہ بتائیں گے تو مر جائیں گے۔ ہمارا سارا ماحول ہی سڑا ماحول ہے، کرپشن زدہ ماحول ہے، اس میں سچائی نظر نہیں آتی۔ جب سچائی نظر نہیں آتی، اب جہاں پر بھی جائیں گے وہ آپ کو اپنے پیچھے لگائے گا۔ پیر کہے گا میرے بغیر گزارا نہیں ہوگا، نذرانہ مجھے دیتے جاؤ۔ نعت ہاں اپنی روٹی کے چکر میں پڑا ہوگا، تقریر کرنے والا اپنی روٹی کے چکر میں پڑا ہوگا۔ عقائد کس نے سکھانے؟ اصول کس نے سکھانے؟ قانون کس نے سکھانے؟ اگر آپ سیکھنے والے نہیں تو بیٹے میں کس کو سکھاؤں گا؟ اگر آپ سیکھنے والے نہیں تو میں کس کو سکھاؤں گا؟ میں آپ لوگوں سے مایوس نہیں ہوں گا، میں نہیں مایوس ہوتا، میں یہ آپ لوگوں کو اللہ واسطے سکھاتا ہوں، اپنے واسطے تو سکھاتا ہی نہیں۔ مایوس تب ہوتا ہے بندہ جب وہ اپنے لیے کوشش کر رہا ہو، اے میرے کسے کام دے نہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں میرے کام دے ہو یا نہ ہو، رب دے کام دے بنو۔ میرے کام دا کی مسئلہ ہے؟ میرا کام کوئی نہیں، میرا کام بھی تو رب نے بنانا ہے، تہاڈا کام بھی رب نے بنانا ہے۔ ہم دنیا کے لیے نہیں۔ اب مثال دیکھ لیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمائی کرتے تھے؟ کس کو ریکارڈ میں معلوم ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے، عمر فاروق کیا کرتے تھے، معلوم ہے؟ ان کا یہ معلوم نہیں ہے، یہ معلوم ہے ان کا دین کیا تھا۔ آپ لوگوں کا کاروبار معلوم ہے، دین کا معلوم نہیں ہے۔ فرق کوئی سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ ہم لوگ کاروبار دیکھتے ہیں، تیرا کاروبار کیا ہے، لیکن دین معلوم نہیں ہے۔ ان کا دین معلوم تھا، کاروبار معلوم نہیں ہے۔ اب فرق سامنے آ جاتا ہے نا بیٹے، فرق سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے اہل سنت نام اس وقت کریٹ ہوا، نہ قرآن میں تھا نہ، جب دوسرے فرقے پیدا ہوئے تو ہم نے ان کے نام رکھے کہ یہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اعتزلنا، یہ ہم سے نہیں ہے بھائی، اس کا نام ہے معتزلہ، جہمیہ فرقہ ہے، قدریہ فرقہ ہے۔ نبی بھی ایسے نام رکھا کرتے تھے، نبی بھی ایسے ہی نام رکھا کرتے تھے، ہم نے بھی رکھا اہل سنت و جماعت۔ کب رکھا یہ معلوم نہیں، کب رکھا یہ معلوم نہیں ہے، لیکن اہل سنت و جماعت ایک عقائد کا نام ہے، قانون اور اصول کا نام ہے، ویسے نام نہیں۔ اگر میں آگے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے تم بریلوی ہو، کیوں ہو؟ کیا معلوم ہے کہ اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے تمہارے لیے کون سے عقائد بتائے؟ جس کو معلوم ہی نہیں وہ بریلوی نہیں ہے۔ جس مسجد میں سکھائے نہیں جاتے وہ بریلویوں کی مسجد ہی نہیں ہے۔ جیسے میں آگے سکھایا کرتا ہوں، پہلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید۔ جو اللہ کا نہیں ہے وہ مشرک ہے۔ توحید کا مطلب ہے الٹ شرک۔ جو موحد نہیں ہے وہ مشرک ہے۔ اس لیے جس کا عقیدہ توحید نہیں ہے، اور عقیدہ توحید کیا کہتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی والی نہیں، کوئی حامی و ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی سبب پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو اولیاء کرام کو اللہ سمجھ کر پکارے وہ مشرک ہے۔ جو حدیث کے مطابق وظیفہ سمجھ کر پکارے، یا رسول اللہ مدد، وظیفہ سمجھ کر پکارے، اور سمجھیں اگر یہ وظیفہ نہ بھی کیا جائے تب بھی مدد ہو رہی ہے، اور اگر سمجھے رسول اللہ مدد کرتے ہیں چاہے اللہ چاہے یا نہ چاہے، بابے مدد کرتے ہیں چاہے اللہ چاہے نہ چاہے، مشرک۔ مزاروں پر جانے والے کیوں جا رہے ہیں؟ میں آگے روتا ہوں، اگر اللہ کریم فرض نماز پڑھنے کے بعد مدد نہیں کرتا تو مزاروں پر جان پر کرتا ہے؟ اللہ تو ہر وقت کرتا ہے۔ تیرے مزار پر نہ جا ساری زندگی، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کوئی کہا ہے کہ بابوں کے پاس نہ جاؤ؟ کیا کہا ہے ابھی؟ کہ ساری زندگی مزاروں پر نہ جاؤ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی عمرہ نہ کریں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ حج نہ کریں، گناہ گار ہیں پیسے ہوتے ہوئے۔ عمرہ نہ کریں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ عمرہ کرنا ایک فیشن ہے، زیادہ تر فیشن ہے۔ عمرہ کرنا زیادہ تر فیشن ہے، انٹرٹینمنٹ ہے۔ اور میں آگے بھی کہا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے جانا ہے تو یہ نیت کر کے جانا ہے، سرکار میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اپنی نیت بہتر بنا کر جانا ہے کہ نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں، ملنے آیا ہوں، تاکہ ہمارا جانا قبول تو ہو۔ ہمارا جانا ہو روٹی کھانے کے لیے، ہوٹل میں کیسے جانا ہے، ہوٹل میں ٹھہرنا کیسے ہے، وہاں پر سیریں کیسے کرنی ہے، اور کیا کہتے ہیں
چیزیں کیسے خریدنی ہیں، لے کر کیا جانا ہے، سارا پارودہ ہی ہوئے تو پھر عبادت کیا کی؟ اور مسجد میں ٹائم زیادہ دینا ہے، اللہ کے گھر میں زیادہ ٹائم دینا ہے، ادھر ادھر کم۔ تو اہل سنت پہلا عقیدہ کیا میں نے بتایا؟ توحید۔ توحید کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں، نہ کوئی پیر، نہ کوئی ولی، کوئی نہیں۔ اللہ کے حکم سے سارے مدد کر سکتے ہیں، اللہ کریم کے حکم سے روحیں بھی مدد کر سکتی ہیں، فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، ہر شے مدد کرتی، آپ کی نمازیں بھی مدد کرتی، آپ کے روزے بھی مدد کرتے ہیں، ہر شے ہر وقت اور ہر لمحے آپ کی مدد کرتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اس لیے اللہ کریم کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ البتہ اللہ کریم نے کی جو صفات ہیں وہ حقیقی ہیں، ازلی ابدی ہیں، اور مجازی طور پر آپ سب میں موجود ہیں۔ اللہ کریم بصیر ہے، دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، وہ ازلی ابدی ہے، ہم اس کی عطا سے ہیں، ہم اس کی عطا سے ہیں۔ اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، اللہ کی عطا سے۔ رحمت للعالمین اللہ کے مقابلے میں اتنا، اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ اپنے بھی نہیں، استغفر اللہ، اللہ کے مقابلے میں الرحمن الراحمین کے مقابلے میں رحمت للعالمین اتنے۔ وہ اس لیے کہ جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ اللہ کے مقابلے میں نبی کریم کا علم کتنا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 7 سمندر لا متناہی، جن کی حد نہیں ہوتی، ان میں سے چڑیا اگر ایک قطرہ لے، ایک قطرہ، تو وہ بھی لا متناہی علم ہوگا، اور نبی کا علم اس ایک قطرے کے برابر بھی نہیں، کیونکہ نبی کے علم کی حد ہے، اللہ کریم کے علم کے ایک قطرے کی بھی حد کوئی نہیں۔ اب کلیئر میں نے کر دیا نا کہ رحمت اللہ عالمین اللہ کے مقابلے میں۔ ویسے ہمارے تو زندگی وہ ہیں، جان وہ ہیں، ہمارا تو جان وہ ہیں، ہمیں تو ان کے صدقے میں ملتا ہے۔ لیکن ابھی بات کی ہے میں نے توحید کی، تو اس لیے توحید کی بات کر رہا کہ توحید میں بات جب آ رہی ہے۔ دوسری بات آ جائے گی، عقیدہ ہمارا آئے گا رسالت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی نہیں، کوئی محدث ہو، فقیہ ہو، جہاں بات نبی کی آ جائے گی وہ زیرو ہو جائے گا۔ میری بھی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی جتنی کہ متواتر احادیث سے عقیدے کی بات۔ اس لیے رسول اللہ کی توہین کرنا، بال کی توہین کرنا وہ چھوڑ دیں۔ حضور جس گدھے پر سوار ہوں وہ گدھا پیشاب کر دے، اس کی بدبو کی بھی توہین نہیں کر سکتے۔ جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے آپ اس کی توہین نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں حضور کے بولو براز بھی پاک ہیں۔ بولو براز سمجھتے ہیں نا، کٹی پیشاب، پنجابی سمجھا دینا۔ حضور کے بولو براز بھی ناپاک ہیں، پاک ہیں، اگر آپ ان کو ناپاک کہیں گے تو یہ بھی توہین ہے۔ تو میری بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم احادیث میں سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا، آپ اگر پہانا کرتے تو زمین پہانا غائب کر دیتے تھے، وہاں صرف خوشبو کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ حضور کا پہانا کسی نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ واقعات سے ہم نے کہا کہ ایک عورت نے پیشاب پی لیا، حضور کا پیشاب پی لیا، جو آپ سردیوں میں کہا جاتا ہے کہ بستر کے نیچے ایک بول ہوا کرتا تھا، آپ رات کو باہر نہیں جاتے تھے، وہیں پر ہی بول میں پیشاب کر دیتے تھے، اور عورت آئی، اس نے پیشاب پی لیا، اور جب پیشاب پی لیا تو اسے کوئی بدبو محسوس نہیں ہوئی۔ ہمارے بڑوں نے سمجھایا کہ دیکھو ہم جب پانی پیتے ہیں نا تو فلٹر ہو کے نکلتا ہے، تو پتہ نہیں کون کون سے کیمیکل نکل جاتے ہیں اندر سے، کون کون سے انگریڈینٹس نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب حضور پیتے تھے وہ اس سے زیادہ پاک صاف ہو کے نکلتا تھا، کیونکہ وہ نور تھے نا، بشر بھی تھے، نور بھی تھے، جن کا لعاب اتنا میٹھا ہو، کیا سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس لعاب سے جب پانی نکل کر جائے گا تو پھر کیا بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے حضور کہ جب اندر سے کوئی چیز نکل جائے، یہ بھی بات سمجھے کہ حضور کی بات بھی تو نبیوں کی بات ہوگی نا، ان کی بات بھی نکلے تو پیغمبر کی بات بن جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہیں کہ ان کے اندر جو چیز جائے
تو وہ کیا بن کر نکلے گی؟ اس میں بدبو نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنا بھی کفر ہے. تیسری بات ہم نے سمجھائی تھی کہ تمام انبیاء کرام جتنے بھی ہیں ان کی عزت کرنا لازم ہے. ایسے الفاظ کبھی ادا نہیں کرنے کہ جس سے معلوم ہو کہ ہم نے کسی نبی کی توہین کی ہے. میں نے آگے بھی آپ کو ایک واقعہ سمجھایا تھا اپنا ریلیٹڈ، کہ مجھے جب یہ قاعدہ نہ معلوم تھا، ہم بھی بڑے اس طرح سیکھتے سکھاتے آئے ہیں، اب بھی سیکھتا سکھاتا رہتا ہوں. تو ایک دفعہ میں سورہ بقرہ کا درس دے رہا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا. تو میں وہاں پر کہہ دیتا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا، موسیٰ نے یہ کہہ ڈالا، ایسی باتیں کر رہا تھا. تو میرے ایک دوست کو خواب میں موسیٰ علیہ السلام ملے اور ان سے کہا رضوان کو کہو کہ ساڈا نا تے ادب نہ لوے کرے. اس نے مجھے آ کر کہا کہ آج کل کیا کر رہے ہو؟ میں کہا میں سورہ بقرہ کا نا درس دے رہا ہوں. کہتا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. میں نے کہا مجھے خواب میں ملے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کو کہو کہ میرا نام تو ادب سے لیا کرے. اب عقیدہ بھی سمجھ لیں، گلاں کتے کتے پہنچ سکتی ہیں. جو میں نے آگے بتایا تھا نا کہ پیر دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اسی سینس میں تھا. اب میں نے کیا بات کی ہے کہ ادھر سے بات آئی کہ بھئی دھیان رکھا کرو. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جلالی ہیں، لیکن کیونکہ میرا جو معاملہ تھا وہ سیکھنے اور سکھانے کا تھا، اس لیے مجھے سمجھایا گیا، تھپڑ نہیں مارا گیا، کیونکہ بے ادبی نہیں کر رہا تھا میں، میرے سمجھانے کا سٹائل ایسا تھا. ٹھیک ہے نا. تو جب مجھے سمجھایا گیا کہ بھئی روکھا سوکھا نام نہیں لینا، کوئی سیدنا عمر کہا کرو، کوئی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کہا کرو، اس طرح نہ کہا کرو موسیٰ نے. یہ کیا نام ہوا؟ نام وہ ایک میں گھر میں گیا نا تو ماں کہنے لگی اے پتر دی میں شادی بھی نہیں کرنی. اے تے جی ماں جی کہندا ہے، 2 دفعہ تے جی لاندا ہے مینوں. میں کہا یہ جرم ہو گیا کہ جی کہندا ہے ایسے میری شادی نہیں کرنی. ماں بھی اپنے ہر کوئی اپنے مسئلے واسطے رکھ لینا نا، کہڑا زیادہ ادب کرنے والوں چھٹی نہیں دیں کہ اینوں نہیں چھڈنا باقیوں چھڈ دیو پھڑ کے. ٹھیک ہے. تو تیسرا عقیدہ میں نے کیا بتایا کہ تمام انبیاء کرام کی توہین نہیں کرنی. پہلا کیا تھا؟ توحید. دوسرا کیا تھا؟ رسالت. تیسرا کیا ہے؟ چوتھا مقرب فرشتے جتنے بھی ہیں ان کی توہین نہیں کرنی. کبھی مذاق میں بھی ٹٹ بٹ سناتے ہوئے بھی ملک الموت علیہ السلام ہو، جبرائیل علیہ السلام ہو، حضرت مالک جو جہنم کے دروغہ ہیں وہ ہو، جنت کے دروغہ رضوان ہو، کسی کا نام بے ادبی سے نہیں لینا. اور تو میں ملک الموت ہی لگنا ہے، یہ کہنا بھی کلمہ کفر ہے. بے ادبی سے نام نہیں لینا، کسی کا بھی نام بے ادبی سے نہیں لینا. میں آپ سمجھا سکتا ہوں، باقی آپ نے خود انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کہیں پر کوئی بات ہو رہی ہو تو آپ سمجھیں کہ یہ بات توہین کی کر رہا ہے مقرب فرشتوں کی. پانچویں بات میں نے بتائی تھی کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی توہین نہیں کرنی. صحابہ کرام اور اہل بیت کون کون؟ جن کے فضائل حضور نے بیان کیے ہیں، جو حضور کے ساتھ رہیں. حضور کی بیویاں ہو گئیں اہل بیت میں سے، 5 تن اہل بیت میں سے ہیں. حضور کے جتنے داماد تھے وہ بیٹیاں جو ان کے ساتھ تھیں وہ اہل بیت میں سے تھیں. صرف سیدہ فاطمہ نہیں کہ جو مشہور کرتا ہے بس وہی سمجھو کہ سیدہ فاطمہ کے علاوہ کوئی عزت کے قائل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. حضور کی تینوں بیٹیاں ام کلثوم، زینب، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تینوں بھی عزت کے قائل اور داماد بھی عزت کے قائل ہیں. ہم ان کو نیچا نہیں کر سکتے. اس لیے صحابہ کرام اور اہل بیت جہاں پر آ جائیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور جنتی ہیں کیونکہ سورۃ حدید 10 نمبر آیت جو ہے، سورۃ حدید کی 10 نمبر آیت میں نے آگے بھی بیان کی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اللہ کی راہ میں حج کیا، وہ برابر نہیں ہو سکتے جو بعد میں آئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کل وعد الحسنہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا، ان سے بھی. اس لیے ہمارے نزدیک صحابہ کرام ہو گئے جنتی، اور جنتیوں کو کوئی برا کہے تو ہم ان کا دفاع کرتے ہیں. اس لیے جو بھی احادیث آئے گی ہم ان کو تطبیق کر کے کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ نہیں بن سکتا
کہ جن کو نبی کریم کا چہرہ دیکھ کر یزکیہم ہو گئے ہوں، پاک صاف ہو گئے ہوں، نہ وہ گالیاں نکالنے والے ہوں گے نہ برا بلا کہنے والے کو، تو یہ سمجھنے میں غلطی آئی، تو وہاں پر موجود نہیں تھا۔ کتابوں سے جو کچھ ملتا ہے اس میں سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ کریم کی شان کے خلاف نہ ہو۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین مکر و فریب کرنے والا۔ ماکرین کا مطلب کیا ہوگا؟ مکر۔ اب آپ جس کو کہیں مکار تو آپ کیا کہیں گے؟ لفظ کیا بولیں گے؟ جب ہم اللہ کی شان کے مطابق عربی لفظ کا استعمال کریں گے واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جب اللہ کریم کی بات ہوگی تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے، نبی کی بات ہوگی تو اچھے الفاظ استعمال کریں گے، صحابہ کرام و اہل بیت کی بات ہوگی تو اچھا ظن رکھیں گے، گمان رکھیں گے۔ اس لیے جو صحابہ کرام کے خلاف بولیں گے ہم ان کو کہیں گے یہ مکار ہے۔ اچھا اس کو کیوں مانا جائے جو صحابہ کرام کے خلاف بولتا ہے؟ صحابہ کی حدیث کے راوی صحابی تو وہ کون ہوتا ہے؟ ماما لگتا ہے کہ وہ بولے۔ یزید کا دفاع ہم کرتے ہی نہیں ہیں کیونکہ یزید صحابی نہیں ہے، یزید بیٹے صحابی نہیں ہے، وہ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پیدا ہوا ہے، اس لیے یزید پلید کی ہم نہیں کرتے۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ چاہے تو اس کو بخش دے، چاہے تو اسے معاف کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک عقیدہ علماء نے بیان کیا ہے۔ دوسرا یہ آتا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے کہ ہم نے نہیں بولنا، ہم نے اس معاملے میں نہیں بولنا، کیونکہ اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں گواہی دینی پڑے گی۔ تو کس طرح کہی تھی؟ تجھے معلوم تھا یہ بے ایمان مر گیا ہوا ہے؟ تو اس بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ جس کا تو کفر قطعی ہے، جیسے ابو لہب، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کافر۔ جس کا کفر قطعی ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں چاچا ابو طالب، لیکن ہم پھر بھی وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے ان کا ایمان لانا ثابت نہیں، کافر کا لفظ ان کے لیے نہیں بولیں گے، کیونکہ چاچا ابو طالب نے سرکار کی ہیلپ کی ہے اور حضرت علی کے والد صاحب ہیں، اس لیے ہم ان کی ذرا بات کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے، ورنہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ کتابوں میں لکھا ہے، تفاسیر میں محدثین نے سارا کچھ لکھ دیا ہوا۔ جو آج کل عرس ابو طالب مناتے ہیں ان کا مجھے معلوم نہیں کون لوگ ہیں اور قرآن و سنت کے خلاف کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو چوتھی بات میں نے بتا دی صحابہ کرام اور اہل بیت۔ پانچویں بات تھی جو ہمارے عقیدے میں لکھی گئی وہ تھی خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ جنتی۔ چھٹی بات جو تھی وہ تھی یہ امامت ابو بکر۔ پھر آ گیا ہمارا کہ مشاجرت صحابہ میں ہم نے نہیں بولنا، آپس میں جمل و صفین ہوئی۔ اب جو یہ جمل و صفین پر لا کر بات کرتے ہیں نا، ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے سیاسی ماحول، جیسے آج کل بنا ہوا ہے نا سیاسی ماحول، ہمیں کس کو ووٹ ڈالنا چاہیے یہ سوال کرتے ہیں۔ مجھے کوئی پوچھتا ہے کس کو ووٹ ڈالنا چاہیے، میں کہا جو اچھا لگے ڈال دو، جو تم سمجھتے ہو کہ بھی اچھا ہے ڈال دو، میری کوئی لڑائی نہیں ہے کہ بھئی تم نواز شریف کو ڈالو یا فلانے کو ڈالو، جو اچھا ہے تم ڈال دو، بھگتیں گے ہم سارے۔ پولرائزیشن میں رہیں گے تو آپ تو اوپر سے لے کر نیچے دیکھیں گے تو کوئی بھی ٹھیک نہیں بیٹے، کون سی فوج ٹھیک ہے، کون سی عدلیہ ٹھیک ہے، کون سے سیاستدان ٹھیک ہیں، آپ جس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یا جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں مان لے، وہ کون سے نبی ہیں، ولی ہیں، پیر ہیں، پیغمبر ہیں بیٹے، گنہگار ہی ہیں۔ آپ جس کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ کون مع صادقین میں شامل ہیں۔ آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے اچھے بندے کو چوز کرنے کی، آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، اس لیے آپ پولرائزیشن کے قائل ہیں، کوئی نواز شریف کے ساتھ ہے، کوئی ادھر ہے، لگے ہوئے ہیں اپنی ساری صلاحیت کے ساتھ۔ ملک کے ساتھ کون مخلص ہے وہ بتا دیں؟ فوج مخلص ہے ملک کے ساتھ، 75 سالوں میں کیا کیا اس نے؟ سیاستدان مخلص ہیں بیٹے، آپ یہ ایگریکلچر لینڈ مافیا پر کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتے، جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کی اتنی زمینیں ہیں۔ شوگر مافیا کیوں بڑھ جاتا ہے سب کو معلوم ہے کہ کن کن کے اڈے ہیں، کیا کیا معاملہ ہے۔ اس لیے ہم سارے کے سارے جو ہے نا وہ ادھر یا ادھر جائیں گے، ادھر ہو جائیں، نواز شریف چور ہے، عمران خان چور ہے، لڑتے رہو مرتے رہو، کیا ہوگا؟ آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے کوئی پوچھتا ہے یہ شرعی حکم کیا ہے جناب، شرعی حکم کیا ہے؟
ووٹ کا بھی کوئی شرعی حکم ہوتا ہے؟ ووٹ کا کوئی شرعی حکم ہوتا ہے؟ اور کھوتیاں نو ووٹ پان واسطے کہندے پے ہو؟ کھوتے ووٹ پاندے ہوندے نے جنہاں دی عقلاں کوئی نہیں ہوندیاں؟ کہڑے نے عقل والے اتھے؟ جڑے اپنے دین نو نہیں سمجھدے انہاں دی عقل کتے ہے؟ اور تحریک لبیک داڑھی منڈے کھڑے کر دیے پکڑ کے، کس نے کہا ان کو کھڑا کرو؟ کس نے کہا تیرے پاس بندے نہیں ہے تو بیٹھ جا، نہ کھڑا کر، کیوں کھڑا کرتے ہو؟ سارے کے سارے فراڈ لگا رہے، بندے پورے نہیں ہیں۔ بیٹے ہم ٹوٹے ٹوٹے ہیں لوگ۔ میں آپ کو ایک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں عقائد پر فی الحال۔ یہ تو میں نے ویسے مجھے کو پوچھے کس کو ووٹ ڈالنا ہے، بھائی جو تمہارے یہاں پر اچھا ہے نا، جو ویلفیئر کام کرتے ڈال دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں پاکستان کے حق میں ہوں، آئی لو پاکستان، میں یہاں پر رہتا ہوں اس لیے میں اس کے حق میں ہوں، آئی لو پاکستان، لیکن میرا یہ عقیدے میں شامل ہے پاکستان رہے یا نہ رہے اسلام زندہ رہنا چاہیے۔ میرے نزدیک پرائرٹی میں اسلام ہے، ملک نہیں ہے۔ ملک تو 1947 میں بنا ہے، اس سے پہلے میں انڈیا میں تھا تو پہلے انڈیا کے نعرے لگا لیں۔ ہندوستان میں تھا نا بیٹے ہم سارے کے سارے، سارا کا سارا ایک ہی ریجن تھا، بنگلہ دیش ہو گیا، افغانستان، ادھر کے سارے ایک ہی بڑے صغیر میں ہم رہتے تھے۔ اب وہاں پر ہم اللہ اللہ کے نعرے لگاتے تھے، اب بھارت میں اللہ اللہ کے نعرے لگانے والے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی گائے لے کر جا رہا ہو تو مار دیتے ہیں پکڑ کے، ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی بندہ مرا ہوتا ہے مسلمانوں کا، بہانے کے ساتھ ہی مار دیتے ہیں پکڑ کے۔ اس لیے مسجدوں کو ڈا کر، بابری مسجد کو ڈا کر کچھ اور کرتے ہیں۔ آپ یہاں پر کچھ نہیں کر سکتے، آپ مجبور لوگ ہیں، بہت سی وجوہات ہوں گی، لیکن میں پھر یہ کہوں گا اسلام پہلے ہے، ملک بعد میں۔ ملک مجھے پھانسی پر بھی لگا دے تو میں اسلام کی موت تو مروں۔ ملک کا کون سی بات ہے؟ جس کو مرضی پھانسی پہ لگا دیتا ہے پکڑ کے، اس کی کون سی بات ہے؟ جو ملک کے حق میں ہو اس کو بھی لگا دیتا ہے۔ ڈاکٹر قدیر نے ایٹم بم بنایا تھا نا، تو کہتا تھا میری سب سے بڑی غلطی تھی پاکستان کے لیے کام کرنا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی روٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کی اپنی مرضی۔ میں اسلام کے لیے کرنا چاہتا ہوں، چاہے کوئی سیکھنا چاہے یا نہ سیکھنا چاہے، کیونکہ میرے علم میں آ چکا ہے کہ بہت سے نبیوں کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہوگا، بہت سے نبیوں کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہوئے گا، کلے بیچارے آن گے۔ کیا وہ تبلیغ انہوں نے نہیں کی ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے تحیت و ثنا میں پڑھ رہا تھا، ان کے ساتھ 22 بندے ہوں گے، اور ایک جگہ لکھا تھا 82 بندے ہوں گے۔ 950 سال جس نے تبلیغ کی، وہ تو بندے کتنے ساتھ ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں بندے ہونے چاہیے ساتھ، کی کرنا ہے بندے کا چار پانا؟ آپ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں بیٹے، سچی بات ہے۔ چلنے والے آپ لوگ کب ساتھ چل رہے ہیں؟ آپ کون سی مان لیں گے؟ اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں سناتا تو پھر اپنی سناتا ہوں، نہ مانیں۔ اور اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سناتا ہوں تو آپ کو ماننی پڑے گی، کیونکہ میری اپنی ذاتی بات نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، مرنے کے بعد منہ تو دکھانا ہے نا اللہ اور اس کے رسول کو، مجھے تو نہیں دکھانا۔ میں اگر زندہ ہوا تو کسی کا جنازہ پڑھ دوں گا، نہیں زندہ ہوا تو کوئی میرا پڑھ کے نکل جائے گا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ مجھے تو شوق پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ مرنے کے ٹائم کیسے آنے ہیں، بڑے مزیدار قسم کے۔ میں تو وہ ذرا تلاش کرتا رہتا ہوں، کہیں پر جانے کی بات ہو میں کہتا یار تھی چلے جو، میں ایسے ٹھیک ہے، میں نے شوق نہیں رہا ادھر ادھر جانا، بس ایسے ٹھیک ہے۔ خیر، تو کوئی کسی نے کہا کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے، میں نے کیا کہا؟ اصول میرا لکھ لیں، جو بھی اچھا بھی ڈال دیں، لیکن یہ گدھے گھوڑوں کے ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بیٹے جب خلیفہ بھی چننا ہوتا تھا نا تو علم والے چنتے تھے، بدری صاحب بھی چنتے تھے، ہر بندہ ووٹ نہیں ڈالتا تھا۔ ہر بندے کا ووٹ ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ جمہوری انداز ہے نا بھائی، اگر سارے ووٹ پڑ دیں، یہ بندہ نہیں کھوتا ہے تو کھوتا ہو جائے گا۔ جمہوری انداز اس کو کہتے ہیں کہ ووٹ جس طرح پڑ جائے قانون پاس ہو جائے گا۔ تو آپ کا مطلب ہے جہاں ووٹ ڈال جائے اس کو قانون پاس کر دیں، وہ چاہے شریعت کے خلاف ہی ہو۔ جمہوریت کہاں پر گئی؟ کون سی جمہوریت؟ جو شریعت میں نہیں وہ جمہوریت ہی نہیں ہے۔ جمہوری انداز ہونا چاہیے، لوگوں کو حق کے آزادی ہونی چاہیے، رائے دینے کی آزادی۔ لو جی رائے دینے کی آزادی لے لو۔ تسی کسی بھی جگہ تے ویلاگ سن لو تو تھلے کمنٹ سن لو کنیاں گالاں پئیاں ہوندیاں، اے اجر آزادی اظہار حق، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ہماری قوم کتوں کی طرح بھونکتی ہے، کتوں کی طرح بھونک رہی ہوتی ہے، کیونکہ پولرائزیشن بہت ہے نا، میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں، نہ میں دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، میں کسی کے ساتھ نہیں۔ میں کس کے ساتھ ہوں؟ میں عقائد اہل سنت کے ساتھ ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو خلافت عثمانیہ میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی علماء نے 10 عقائد بنا دیے تھے، جو میں نے ابھی بیان کر رہا تھا، جو اس کے اوپر نہیں، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ سعودی عرب اگر چاہتا ہے کہ ہم ایک ہو جائے، اگر سعودی عرب چاہتا ہے، امام
امام کعبہ کے پاس ایک نماز پڑھے تو پھر ایک ساری دنیا کے علماء کو بلا کر کہے کہ بھئی آؤ ایک نقطے پر ہم مرکوز ہو جاتے نماز کا طریقہ ایک کر لیتے ہیں، بلائے نہیں بلائے گا. یہاں کہہ لیتی اس وہاں جا کر فتویٰ نہیں کرا سکتے، کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ سارے سلفی توحیدی محمدی وہابی اہل حدیث غیر مقلد وہاں سے ایک فتویٰ نہیں لے کر آ سکتے. اگر وہ امام کعبہ ٹھیک ہے تو وہاں جا کر ایک نماز کر لو، وہ 20 طرح پڑھتے تم بھی 20 پڑھ لو، پوچھو ان سے، ہر مسئلے کا حل ان سے لو، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ مشکل کام ہے. تو ہمارے بریلوی کیا ہیں، وہ بھی تو رافضیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، قانون و سنت کے خلاف چل رہے ہیں. جتنے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں کون لوگ ہیں؟ ہمارے پیر حضرات یہ کہیں نا، تو جنہوں نے مجمع لگا لیا سارے مرید کہیں گے میں تو ان کے ساتھ ہوں جناب، میرا پیر بھی جہنم میں جائے تم بھی جاؤ. اس لیے جو جس کے پیچھے لگ گیا وہ اس کے پیچھے ہے. میں آپ کو اپنے پیچھے نہیں لگا رہا، تعلیم کے پیچھے لگا رہا ہوں. میں آپ کے پیچھے اپنے پیچھے نہیں، میں نے صرف تعلیم بیان کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ تعلیم بیان کرتا ہوں کہ یہ تعلیم ہے. ہاں تو اس سے بڑھ کر مجھے بتا سکتا ہے تو ضرور بتا کہ نہیں جناب یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے ایسا ہے، تو پھر میں تیری بات کو مان لوں گا کہ ہاں بھائی تو نے بالکل اچھی بات کی، میں نے غلط بات کی ہے. اگر میں نے ٹھیک کیا پھر تو اس کو ماننا پڑے گا. اس لیے میں نے قانون کے اوپر رہتا ہوں کہ اہل سنت نام کب رکھا گیا کوئی معلوم نہیں، لیکن جب فرقے علیحدہ ہوتے گئے تو ہم نے اپنا نام اہل سنت کے طور پر انٹروڈیوس کروا لیا کہ ہم اہل سنت ہیں، اور یہ صدیوں سے ہی اہل سنت کا نام چل رہا ہے. اہل حدیث اہل سنت نہیں ہے، اہل حدیث اہل سنت نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا ایک طریقہ علیحدہ کر لیا. سعودی عرب والے اہل سنت نہیں ہیں، سعودی عرب والے اہل سنت نہیں ہیں. اہل سنت وہی تھے جنہوں نے صدیوں تک کنیکٹڈ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک. جو کنیکٹڈ نہیں ہیں وہ اہل سنت نہیں ہیں. جو پیری مریدی کرنے والے، دم درود تویز داغے کرنے والے، یہ سب ٹھیک لوگ ہیں، لیکن آج کے دور میں بند کر دینی چاہیے. کوئی پیری مریدی دم درود تویز داغے نہیں ہونے چاہیے. سب سے پہلے مرید ڈھونڈو جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو. مرید کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اپنے کام کے ساتھ. پیر جی تہاڈی دعا لگ گئی میں، یار تو دیندار تے ہویا نہیں، میری دعا کس طرح تینوں لگی؟ اگر تو دین تے چلدا ہوندا تو میں کہنا میری دعا لگی ہے، تینوں دعا کیڑی لگی پہلے دس. گل سمجھ آئی ہے نا؟ میری دعا لگ گئی. مجھے بھی کوئی آ کر کہے نا پیر صاحب تہاڈی دعا لگ گئی ہے، میں کون سی؟ میں تو دیندار بنانے دی دعا کردا. میں تو یہ سوال کرتا ہوں اللہ سے، یا اللہ جب میں مرنے لگوں تو اس سے پہلے بخشا گیا ہوں. اتنا ہی کام بہت ہے. اگلا تو بعد میں نا، ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے. ذاتی میری کیا ہے؟ وہ یہ ہے یا اللہ جب میں مروں اس سے پہلے بخشا گیا ہوں. بیٹے میں نے ایک چھوٹی سی بات ہے سمجھے، جو بندہ بخشا گیا نا اس کے سارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. گناہ لبنا ہی نہیں، اس لیے بخشایا جانا چاہیے. اور یہ کھیلنے کی جگہ آ گئی نا، جہاں دنیا میں نہ کھیل رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ قطر نہیں کھیلتا. اگر آپ سمجھیں نا میں یہ ممبر رسول بیٹے آپ سے کھیلتا ہوں، بیٹے میں آپ سے کھیلتا نہیں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے آپ سے کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنا ایمان کیوں ضائع کروں؟ میں آپ کو ایمان دینے کی کوشش کیوں نہ کروں؟ کیونکہ آپ میرے نہیں اللہ کے بندے ہیں. میں آپ کی قدر اللہ کے لیے کروں گا. ہم اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس جایا کرتے تھے. آخری واقعہ سنا کے بند کر دیتا ہوں. اپنے پیر مرشد کے پاس جایا کرتے ہم نے کبھی ان کی جوتیاں سیدھی کرنی تو انہوں نے نا ہمیں کہا رکو ٹھہرو، آپ میرے پاس کیوں آتے ہو؟ ہم نے کہنا صحیح اللہ کے لیے آتے ہیں. تو آپ نے ذرا درد والے لہجے میں کہنا جو بندہ اللہ کے لیے میرے پاس آیا ہو تو میرا حق بنتا ہے اس کی جوتیاں سیدھی کرو. تم میری جوتیاں سیدھی کرتے ہو، مجھے تکلیف ہوتی کہ تم میرے پاس اللہ کے لیے آئے. کیا کتنا نکتہ ہے، مجھے ان کا نکتہ بھولتا نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ کہا کہ صحیح اجازت ہے جانے کی؟ کہنے لگے نہیں، دوبارہ آنے کی اجازت ہے. جانے کی اجازت نہیں ہے. کہتے جانے کا مطلب ہے نہیں، دوبارہ آنے کی اجازت ہے، دوبارہ آؤ. پھر تیسری بات یہاں پر آ جاتی ہے. ایک بزرگ جاتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر اور ہر دفعہ پوچھتے تھے سرکار آنے کی اجازت ہے؟ تو ان کو اجازت مل جاتی تھی. ایک دفعہ نہ ملی تو رونے لگ پڑے. پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے اب میری موت ہے، اب اجازت نہیں ملی. تو دوبارہ آنے کی اجازت کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے. السلام علیکم.